4 طرح کی مجلسیں ہیں، بہت مختصر سے وقت کے اندر بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھے۔ 4 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں آج جس کے اندر ہمارے وقت ضائع ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہیں، ہم اپنے لیے بہت ساری مصیبتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بہت سارے گناہوں کے بنڈل اپنے لیے باندھتے ہیں۔ 4 طرح کی مجلسیں ہیں۔ کس مجلس کے اندر کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، مختصر طریقے سے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ایک مجلس جس کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کے اندر کفر کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر شرک کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر بے دینی کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے صاف صاف قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ ایسی مجلس کے اندر جو بندہ بیٹھے گا اس کو اسی کے برابر کا گناہ ہوگا، وہ شریک سمجھا جائے گا، خواہ اس نے زبان سے ایک کلمہ بھی کفر کا نہ کہا ہو، خواہ اس نے زبان سے ایک کلمہ بھی شرک کا نہ کہا ہو، خواہ اس نے اس کی زبان سے دین کے مذاق کا کوئی کلمہ نہ نکلا ہو، لیکن ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے اللہ کے ہاں برابر کے گناہ گار سمجھے جاتے ہیں اور برابر کے اس جرم کے اندر شریک سمجھے جاتے ہیں۔ ایسی مجلس جہاں کہیں نظر آ جائے، جس مجلس کے اندر مذاق ہو دین کا، جس مجلس کے اندر کفر کی بات ہو، جس کے اندر شرک کی بات ہو، عقائد کے خلاف کی بات ہو، ایسی مجلس کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے اور اٹھ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اگر طاقت ہے ان کو روکنے کی تو روکیں، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، اور اگر کسی طریقے سے نہیں روک سکتے دل سے ان کو برا سمجھے اور اس مجلس کے اندر شریک نہ ہو، اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر دل سے بھی برا نہ سمجھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ تھا، جس نے دل سے بھی برا نہ سمجھا وہ اس کے اندر شریک سمجھا جائے گا۔ آج کل عام طور پر 4 طرح کی مجلسیں ہیں۔ ایک مجلس جس کے اندر انکار، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار، مذاق اور کفر کی باتیں ہوں، ایسی مجلس کے اندر قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، یاد رکھیں۔ دوسری مجلس ایسی ہوتی ہے جس کے اندر شیطانی جذبات بھڑکتے ہیں، فحش باتیں شروع ہوئیں جس کی وجہ سے شیطانی جذبات بھڑکے، کسی مجلس کے اندر غیبت شروع ہوئی جس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے میں بھی ایک آدھی غیبت ساتھ کر لوں، لوگ کسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی کسی اور کو یاد کر کے یہ بھی اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے، کسی کے اندر حسد کی بات ہوتی ہے یہ بھی حسد کی بات، کہیں دنیا کی محبت کی باتیں یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی مجلس ہے، ان گناہوں کی مجلس کے اندر بھی شریک ہونے والا برابر کا جو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں کے اندر بھی اپنے آپ کو شریک ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایسی مجلس ہو جس میں کفر کی بات ہو یا ایسی مجلس ہو جس میں گناہ کی بات ہو، یہ 2 طرح کی الگ الگ مجلسیں، ان دونوں مجلسوں کے اندر بندہ صاف کہہ دے کہ جی میں اس مجلس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، خواہ اس مجلس کے اندر شریک ہونے والے میرے کتنے ہی قریبی دوست ہوں اور میرے کتنے ہی ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، میں نے اپنی آخرت بچانی ہے، میں نے اپنی قبر کی حفاظت کرنی ہے، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف کہہ کر بندہ ان دونوں مجلسوں سے الگ ہو جائے۔ تیسری قسم کی مجلس جس میں ہم بہت کثرت سے شریک ہوتے ہیں، بہت کثرت سے ہمارا ابتلا ہے، ہم بہت اس کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ مجلس ہے فضولیات کی مجلس، قصے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں لطیفے اور فضولیات قسم کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو فضولیات کے اندر مشغول دیکھو تو سمجھ جایا کرو کہ اللہ پاک نے اس بندے سے اعراض کر لیا ہے، اللہ نے منہ موڑا ہوا اس بندے سے۔ جس بندے سے اللہ اعراض فرما لیتے ہیں، اللہ منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ فضولیات کے اندر لگ جاتا ہے۔
اس کی بیٹی کا یہ ہوا، اس کے بیٹے کا یہ ہوا، اس کے رشتہ داروں بھی، ہم نے کیا لینا دینا کسی کے گھر کے معاملات سے، ہمیں کیا لینا دینا؟ لیکن چونکہ چسکے آتے ہیں، مزے آتے ہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کر دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر دوسروں کی فضولیات اور غیبتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بعض مسجدوں کے اندر بیٹھ کر فضولیات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ ہماری اس مجلسوں کی بہتات ہے۔ بہت کثرت سے ہم ایسی مجلسوں کے اندر مبتلا ہیں جن مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے کو نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ اس کی آخرت بنتی ہے، بلکہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ایسی مجلسوں کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کچھ بندے کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھیں جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس مجلس کے اندر مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو، فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے کسی مرے ہوئے گدھے پر بیٹھے تھے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے مردہ گردے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے جائیں؟ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، ہماری زندگی بہت ساری گزر چکی ہے، چند لمحات جو باقی ہیں ان کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ فضولیات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اس سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام کہ اللہ پاک نے جیسے نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، حضرت لقمان کا ذکر بھی قرآن میں کیا نام لے کر، اور جیسے حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، اور جیسے اللہ پاک نے نبیوں کے نام کی صورتیں اتاری، سورہ یوسف نبی کے نام پر، سورہ ابراہیم نبی کے نام پر، سورہ یونس نبی کے نام پر، جیسے نبیوں کے ناموں پر اللہ پاک نے صورتوں کو نازل فرمایا، سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر صورت نازل فرمائی، اور حضرت لقمان کے اقوال کو قرآن کے اندر ذکر کیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے لقمان، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ کہا ایک تو میں نے ساری عمر سچ بولا ہے، دوسرا میں نے ہمیشہ امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، خیانت کبھی نہیں کی، اور تیسرا میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی ضائع نہیں کیا، میری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی، صحابی ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں جب سے اسلام میں داخل ہوا ہوں اس دن سے میں نے اپنی منہ کے اوپر لگام ڈالی ہوئی ہے، ایک کلمہ بھی میں نے اپنی زبان سے فضول نہیں نکالا۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میری بات، میری زبان سے جو نکلا ہے وہ حق نکلا ہے، میری زبان سے قرآن نکلا ہے، میری زبان سے اللہ کے نبی کی حدیث نکلی ہے، میری زبان سے اچھی بات نکلی ہے، سچ نکلا ہے، اس کے علاوہ میں نے زبان سے کچھ نہیں نکالا۔ یہ جو ہماری مجلسیں فضولیات سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے کام فضولیات کے اندر بہت، ہم نے اپنی زندگیوں کا بہت بڑا حصہ جو اس کے اندر ضائع کر دیا ہے، یہ انسان اپنی زندگی کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا، جس کی وجہ سے یہ نعمت اس کے ہاتھ سے ضائع ہوتی چلی جاتی ہے۔ چوتھی مجلس، بعض دفعہ کسی اہم کام کے اندر تو ہم مشغول ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم کام ہم چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس، ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی اگر زمین کے اس حصے میں پہنچ جاؤں جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے تو میں نماز ہی کیسے پڑھوں گا؟ کوئی سوال غلط نہیں تھا، کوئی بے دینی کی بات بھی نہیں تھی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہاں جا رہے ہو؟ کہا جی جا تو نہیں رہا، ایسے پوچھ رہا ہوں۔ کہا جب جاؤ گے اس دن آ کے پوچھ لینا، ابھی جو اس سے زیادہ ضروری ہے، تمہیں نماز آتی ہے جی نماز تو پوری ہے کہ وہ پہلے سیکھ لو، تمہارا کلمہ ٹھیک ہے پہلے اس کو یاد کر لو، نماز کے فرائض پہلے سیکھ لو۔ ہمیں نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، نماز کے واجبات سے ہم ناواقف ہیں، ہم قرآن کی اہم قسم کی صورتوں سے ناواقف ہیں، حرام حلال کے ضروری مسائل سے ہم ناواقف ہیں، ہم پاکی ناپاکی کے بہت ضروری چیزوں سے ناواقف ہیں، اور ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آسمان سے اوپر کی اور ادھر ادھر کی اہم چیزوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ اہم چیزوں کو
کو چھوڑ کر پھر اس کے اندر ہم لگتے ہیں۔ اس قسم کی مجلسوں کے اندر لگنے سے انسان کا جو سب سے بڑا جو اس کے پاس نعمت کی چیز ہے، یعنی اس کی زندگی کا وقت، وہ ضائع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے صحت اور تندرستی کے ساتھ، عقل اور ہوش کے ساتھ جو انسان کو زندگی دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی جو قدر کرتے ہیں اللہ پاک ان کی اس نعمت کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں۔